حضرت قتادہ آئے، آنکھ ہاتھ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب لگایا، آنکھ پر رکھا، آنکھ اپنی جگہ برقرار۔ کنکر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جانور سجدہ کرنے لگتے ہیں، درخت سجدہ کیا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم عمر تھے، حضرت حلیمہ کے دائی حلیمہ کے پاس ہوتے، توجہ رہے، دائی حلیمہ کے پاس ہوتے، دائی حلیمہ باہر کہیں گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن، دائی حلیمہ کی بیٹی، بڑی بہن چھوٹی، رضائی بہن انہیں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر باہر چلی گئی۔ دھوپ دوپہر کا وقت تھا اور دائی حلیمہ منع فرماتی تھیں کہ محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو۔ باہر لے کر چلی گئیں۔ دائی حلیمہ جب گھر پہنچی تو نہ بیٹی کو پایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، پریشان ہوئیں، ناراض بھی ہوئیں، باہر دوڑیں، دوڑتے دوڑتے ایک جگہ پر دوپہر کے وقت، دھوپ کا وقت تھا، دھوپ تھی، انتہائی دھوپ، دوپہر کا وقت تھا، اپنی بیٹی کو بھی پا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پا لیا۔ فرمایا بیٹی میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو، اتنی دھوپ کا وقت ہے اور تم لے کر محمد کو باہر آ گئی، اگر اسے دھوپ لگ جاتی، نقصان ہو جاتا، کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ کہہ کر بیٹی کو بھی لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لیا، چل پڑی۔ راستے میں بیٹی ماں کو کہنے لگی، اماں جان آپ نے مجھے ڈانٹا تو ہے، لیکن خدا کی قسم واقعی دھوپ بھی بہت تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا جہاں جہاں محمد جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے رہتا تھا، ان پر دھوپ لگتی ہی نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں بھی جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ساتھ رہتا تھا۔ اچھا لگتا ہے نا یہ سننا، اس لیے کہ یہ عقل کو عاجز کر دیتا۔ کوئی ہے ایسا کہ جس کے لیے بادل سایہ کرتا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے؟ کوئی ہے ایسا جو ڈوبے سورج کو واپس عصر میں پلٹا دے؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کی بارگاہ میں آ کر درخت سجدہ ریز ہو جایا کریں؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرنے لگے، اونٹنی بولنے لگے؟ کوئی ہے ایسا؟ معجزہ ہے ہی وہی جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، نگاہوں کو عاجز کر دے، سماعتوں کو عاجز کر دے۔ تو پھر میری ایک بات سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ وہ لوگ، یہ عمل صرف وہ نہیں ہے جو ہماری عقلوں کو عاجز کر دیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ایک معمول کا عمل بتاؤں، آپ ہم سب مل کر اپنے گریبانوں کو جھانکنے لگیں گے کہ ہاں ہمیں یہ عمل بھی عاجز کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے، کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس عصر میں پلٹ آتا ہے، پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، سننا بھی اچھا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر بھی عمل کیا ہے جو حضور کی زندگی کا ایک معمول کا عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے؟ کیا یہ چھوٹا سا عمل ہمارے لیے معجزے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ میں بس صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری تائید کر رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے، نہیں کر رہا تو میں سوال پوچھتا ہوں، کون ہے ایسا؟ میں نہیں اٹھا سکتا ہاتھ، میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ہم سب۔ کون ہے ایسا جو یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے کبھی دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھا ہوں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کھاتا، میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثابت یہ ہوا
کہ حضور کی زندگی کا، حضور کی سیرت مبارکہ کا صرف حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا عاجز نہیں کر رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کھانے میں نقص نہ نکالنا بھی ہمیں عاجز کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں عاجز کر رہا ہے، یہ بھی معجزہ ہے ہمارے لیے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں جو حاجی حنیف صاحب نے آراستہ کی اور حقیق صاحب نے آراستہ کی، یہ بات ضمناً چل پڑی، تو ہم یہ عہد کیوں نہ کریں کہ جو آج تک ہوا سو ہوا، آج کے بعد ہم انشاءاللہ کھانے میں نقص نہیں نکالیں گے۔ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس عمل کو بھی اپنائیں گے جو ہماری زندگیوں کو عاجز کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا ہے، دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے، پھر ہم یہ پڑھ سکیں ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور لہروں پہ ایک بار، یہ لہریں ہی ہیں، لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ۔ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ اور میرے نزدیک حاصل کلام مقطع کا شعر بہت خوبصورت شعر ہے کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔